حالات میں کیا اصلاحی عین ضرورت ہے امت کی؟ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں دوسرے قومیں. مسلمان پہ یہ حالات یوں اس لیے آ رہے ہیں کہ مسلمان خود غلط کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو حق ہے وہ حق کی بات کو چھپا رہے ہیں. تو اب دیکھیے، اگر اللہ کے طرف سے اگر عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اگر گرفتاری آتی ہے، کس پہ عذاب آتا ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن کا مطالعہ کریں گے. قرآن میں سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 47 کے اوپر غور کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہہ دیجئے کہ کیا تم اس بات پہ غور نہیں کیا، تم پر اگر اللہ کے جانب سے اگر اچانک کچھ عذاب آ پڑتا ہے تو عذاب کس کے اوپر آتا ہے؟ کیا ظالموں کے علاوہ کسی دوسرے لوگوں کے اوپر بھی عذاب آتا ہے کیا؟ اللہ سوال کر رہا ہے. مانے اس میں یہ سمجھ میں آ رہا کہ اللہ کے طرف سے جب کبھی بھی عذاب نازل ہوتا ہے، اس میں گرفتار ہونے والی قوم کون ہے؟ ظلم کرنے والے. ظالموں کے علاوہ کوئی نقصان میں نہیں آئیں گے، ظلم کرنے والے نقصان میں آ جائیں گے. تو یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، ظلم کون کر رہے بھائی؟ ظلم تو دوسرے قوم والے مسلمانوں پہ کر رہے ہیں. تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا نا، یہ ہمارا سوال ہے، یہ ہمارا سوچ ہے. اگر ہم غور کریں گے، ظلم کرنے والوں میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ کے نظروں میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس کے لیے ہم قرآن دیکھیں گے. قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 140 آیتوں کو جب دیکھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہو، اس سے زیادہ ظالم کون ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کے احکامات رہیں گے اور اس کو چھپائیں گے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. آپ کے کاموں کو اللہ دیکھ رہا ہے. سب سے بڑا ظالم کون؟ جس کے پاس اللہ کے احکامات رہے نا اور اس کو چھپانا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. یہاں پہ ظالم لوگ دو دکھ رہے ہیں. ایک مسلمان قوم کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں یہ ظالم ہے، اور دوسرے ظالم مسلمان ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ حق کو چھپا رہے، احکامات کو چھپا رہے. دو ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ کے مطابق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 140 آیت میں اللہ کے احکامات کو چھپانے والا سب سے بڑا ظالم ہے. تو یہ ظالموں پر ہی اللہ کا عذاب آئے گا. قرآن کا مطالعہ نہیں کرے آج ہم. ایک وقت جو گزرا، یہودی بنی اسرائیل مسلم قوم تھے. بنی اسرائیل کے بس اللہ کا پیغام آیا، اللہ پہ ایمان لائے، نبی آئے، نبیوں پہ ایمان لائے. ایمان لانے کے باوجود اللہ کے احکامات کو ٹھکرائے، اللہ کا کہنا نہیں مانے، تو بنی اسرائیل قوم پر اللہ کا عذاب آیا. آج اسی طرح مسلمان قوم اللہ پہ ایمان لائے، قرآن پہ ایمان لائے، نبیوں پہ ایمان لائے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیے. اللہ کا احکام کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس پیغام کو پھیلا دو، قرآن کے پیغام کو پھیلا دو. ہم کیا کر رہے؟ چھپا دے رہے. یہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلانے شخص سے محبت کرتا ہوں تاکہ تم بھی محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام فلانے شخص سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلانے شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرنا شروع کرو. تو سارے ملائکہ اس آدمی سے، اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس آدمی کے تعلق سے ساری دنیائی سطح پہ محبت پھیلائی جاتی ہے، اس آدمی کو عزت ملتی ہے. اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص سے بغض رکھتا ہے، بغض مانے نفرت، ایسی ویسی نفرت نہیں، بدلہ لینے والی نفرت. جب کبھی بھی اللہ کسی آدمی سے بدلہ لینے والی نفرت رکھتا ہے تو فرشتے کو بلاتا ہے، جبرائیل امین کو، اور کہتا ہے میں فلانے آدمی سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی بغض رکھو. جبرائیل السلام اس آدمی سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلانے شخص سے بغض رکھتا ہے، تم لوگ بھی بغض رکھو. سارے ملائکہ، سارے فرشتے اس آدمی سے بغض، نفرت رکھنا شروع کر دیتے. کیسی نفرت؟ بدلہ لینے والی نفرت، ریونج لینے والی نفرت. اس کے بعد اس آدمی کے بارے میں پوری دنیا میں نفرت پھیلائی جاتی ہے. بھائیوں، آج کہیں بھی ایک مسلمان دکھتا ہے داڑھی ٹوپی والا، نفرت پیدا ہو جا رہا دلوں میں.
मारो मारो मॉब लिंचिंग। नाम क्या है जिसको मार रहे हैं? नहीं मालूम। पता क्या है? नहीं मालूम। क्यों मार रहे? मारना दिल बोल रहा। देखो तो नफरत पैदा हो रही। अल्लाह की तरफ से बॉक्स फैला दिया गया। जो पूरी दुनिया की सतह पे मुसलमान बेइज्जत हो रहा है। अगर प्लेन में सफर करना है 1 से 10 बार चेकिंग होती है, उसी प्लेन में अगर कुत्ते को चढ़ाना है इज्जत से कुत्ते को ट्रैवलिंग मिलती है। एक बार सोचिए कौन है हम? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह पे ईमान रखने वाले, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, रमजान में रोजा रखने वाले। अल्लाह नफरत कर रहा है, अल्लाह की लानत है। और खास करके कुरान के देखेंगे सूरह हामीम सज्जा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है उस शख्स से बेहतर इंसान कौन होता है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और नेक अमल करता है और कहता है कि मैं मुसलमानों में से हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐलान करता है सूरह हामीम सज्जा में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में उस शख्स से बेहतरीन बात किसकी हो सकती है? उस शख्स से बेहतर इंसान कौन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और नेक अमल करता है और कहता है कि मैं मुसलमानों में से। यहाँ 2 लोगों का जिक्र है, एक सबसे बड़ा जालिम, एक सबसे बड़ा नेक इंसान, अच्छा इंसान। सबसे बड़ा जालिम वो है जो कुरान को छुपाने वाला। सबसे बड़ा अच्छा इंसान कौन है अल्लाह के नजरों में? जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला। भाइयों एक बार गौर कर लीजिए, आज पूरी दुनिया की सतह के ऊपर मुसलमान सबसे बड़े जालिम के स्टेज पे है या सबसे बेहतरीन इंसान के जगह पे? एक बार खुद से सवाल कर लीजिए कि हम कुरान को छुपाने वालों में से हैं या कुरान की तरफ, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने वालों के कौम के तरफ से है? कुरान खोल कर पढ़ेंगे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 159 आयत को पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों को और हिदायतों को छुपाते हैं उनके ऊपर अल्लाह की लानत और लानत देने वाले सारे लोगों की लानत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आखिरी कलाम नाजिल हुआ कुरान, अल्लाह कुरान को नाजिल किया ये सारे इंसानों के हिदायत के लिए है। कुरान में जो तालीमात है, कुरान में जो दलीलें है, कुरान में जो हिदायत है, इसको छुपाने वाली कौम कौन सी है? हिंदू कौम छुपा रही ना कुरान को, ईसाई कौम छुपा रही, यहूदिया छुपा रहे। ऐसा नो, आज कुरान किसके पास है? मेरे पास है, आपके पास है, दुनिया के मुसलमान के पास है। अल्लाह कह रहा जो कोई भी इसको छुपाएंगे उनके ऊपर अल्लाह की लानत। हम क्या करना चाहिए? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 160 में अल्लाह बताया इल्लल्लाज़ीना ताबू, तौबा करो, व अस्लहू, इस्लाह कर लो, करेक्शन कर लो, व बय्यनू, बयान करना शुरू करो, फउलाइका अतूबु इलैहि व अना तव्वाबुर रहीम। अल्लाह माफ करने वाला है, बयान करना शुरू करो, तौबा करो, करेक्शन करो, इस्लाह कर लो और दावत देना शुरू करो। अल्लाह बेशक माफ करने वाला है।